الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفرائض وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان آدم حراسا وكان نوح نجارا وكان إدريس خياطا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان کسب حرام ایک معاشرتی ناسور، اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرما کر اس کے ساتھ بہت ساری مادی دنیاوی ضروریات کو لازم فرمایا ہے. ایسی ضروریات ہیں جن کے بغیر انسان کا زندہ رہنا، اس کا گزارا ہونا ناممکن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ان ضروریات کے پورے کرنے کے لیے کچھ قوانین، کچھ حدود و قیود اور کچھ اصول اور ضوابط جو ہیں وہ بھی بیان فرمائے کہ انسان اپنی ان ضروریات کو، ان لوازمات کو کچھ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے پورا کرے. اگر انسان اپنی ضروریات کو ان اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے منتخب فرمائے ہیں، تو اس کو ہم کسب حلال یا حلال کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. اور اگر انسان ان اصولوں کو، ان حدود کو توڑ دے اور وہ تمام ذرائع اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرے جو شرعاً ناجائز اور حرام ہیں، تو اس کو ہم کسب حرام سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو بھی، پھر تمام ایمان والوں کو اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پاک چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال بھی کرو. دو حکم دیے جا رہے ہیں اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے. ایک یہ کہ پاک چیزیں کھاؤ، دوسرا یہ کہ اعمال صالحہ کرو. دونوں حکم بڑے واضح ہیں کہ اگر انبیاء کو یہ حکم مل رہا ہے
کہ وہ بھی حلال چیزوں کا استعمال کریں، پاکیزہ چیزوں کا استعمال کریں، تو عام لوگوں کے لیے تو 100 درجے یہ حکم ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغمبر ناجائز ذرائع کو استعمال کریں، تو پھر اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ اگر رسولوں کو یہ حکم ہے تو پھر تمہیں تو بدرجہ ہاں یہ حکم زیادہ ہے کہ تم نے بھی حلال کھانا ہے۔ اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کا بھی حکم انبیاء کو دیا۔ اس کے تحت بھی مفسرین نے لکھا کہ اگر انبیاء کو نیک اعمال کا حکم ہے تو پھر دنیا میں کسی بھی متقی اور پرہیزگار کو یا کسی بھی انسان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بخشش بھی اعمال صالحہ کے بغیر جو ہے اللہ کے ہاں اس کو کبھی قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر انبیاء پر اللہ نے فرائض کو لازم کیا تو عام انسان پر بھی وہ ہر صورت میں لازم ہی رہیں گے، اور کسی انسان کو بھی اللہ کا قرب اعمال صالحہ کے بغیر نصیب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم اہل ایمان کو دیا کہ اے ایمان والو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ قرآن کا آفاقی، ازلی، ابدی اور ایسا حکم ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے، چونکہ قرآن ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے پیغمبر، حکم بھی عمومی دیا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ حلال رزق استعمال کریں۔ سامعین محترم، انسان جو بھی اعمال بجا لاتا ہے وہ دو ہی صورتیں ان کی ہو سکتی ہیں، یا وہ اعمال صالحہ ہوں گے یا وہ اعمال سیئہ ہوں گے، یعنی برے اعمال ہوں گے۔ اب برے اعمال کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ کچھ اعمال یا کچھ گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں، انسان کرتا ہے اور جب اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک انسان بدنظری کرتا ہے تو اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا تو ختم، جب تک وہ کر رہا ہے وہ گناہ ہے، چھوڑ دیا تو گناہ ختم، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں جو انسان چھوڑ دے تو ان کا تسلسل بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کی لمٹ وہی رہتی ہے جتنی اس نے کی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کر گزرتا ہے، اس کے بعد وہ گناہ ہر حالت میں ان کی جو برائی ہے وہ انسان کے ساتھ چمٹی رہتی ہے۔ فرض کریں ایک انسان، اس نے حرام کمائی اس کے پاس ہے، اب اس کمائی پہ اس کے بعد اس پہ اس کا سسٹم چل رہا ہے، وہ نماز پڑھتا رہے، وہ روزہ رکھے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ دے، وہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، اگر اس کا سارا نظام اس کمائی پہ چل رہا ہے تو عبادات کے ساتھ ساتھ وہ گناہ ہر وقت اس کو مل رہا ہے۔ وہ دعائیں کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی اس کا بڑھ رہا ہے۔ وہ کوئی بھی نیک کام کرے، وہ نیک کام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو گناہ ہے جس پہ اس کی ساری معیشت کی بنیاد کھڑی ہے، یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب تک وہ اس سے جان نہیں چھڑائے گا، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، جب تک اس حرام کمائی سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرے گا، وہ اس گناہ میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ عرب معاشرے میں سود بہت عام تھا اور وہ لوگ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے، کہتے تھے ہماری معیشت اس کے بغیر چل کیسے سکتی ہے۔ جیسے آج کی دنیا میں بعض نظاموں میں تو اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، لیکن ایک امت مسلمہ، ایک مسلمان بھی اگر یہ ذہن بنا لے کہ اس کے بغیر تو نظام ہی نہیں چل سکتا،
تو پھر آپ سوچیں جس نے دنیا کی اصلاح کرنی تھی اگر وہ خود اس نظام کا دل دادا بن جائے تو دنیا میں کیسے بہتری کی امید کی جا سکتی؟ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا جب سود حرام ہوا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود تم پہ ہے اس کو چھوڑ دو، اپنے اس سودی نظام کو ختم کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو تو پھر اس نظام کو چھوڑ دو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرتے، سود کو نہیں چھوڑتے، اس نظام سے جان نہیں چھڑاتے، تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم ایک طرف تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور دوسری طرف ہم دعائیں بھی کریں ہاتھ اٹھا اٹھا کے، لمبے لمبے سجدے بھی کریں، اور ہم حج اور عمرے بھی جاری رکھیں، لیکن اس نظام سے، وہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ ٹینکی کے اندر سے گند نہ نکالیں تو پانی کیسے پاک ہوگا؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ان دو آیات کا جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں ان آیات کا ذکر کیا، سورہ بقرہ کی دونوں آیات ہیں، اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر کر کے، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے کسی مسجد میں یا حرم میں پہنچتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے وہ دعائیں کرتا ہے، اور فرمایا اس کی حالت سفر کر کر کے یہ ہو چکی ہے اشعث اغبرا، کہ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا لباس، اس کے کپڑے غبار آلود ہو چکے ہیں، بڑی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن فرمایا حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، کہ اس کا کھانا وہ حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کا مشرب، اس کا پینا وہ حرام کمائی کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو فرمایا اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پتا چلا کہ اگر کسی انسان کی کمائی حرام ہے، اس کی دعائیں، اس کی عبادات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ ایک حرام کا لقمہ جب انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ دو روایات ہیں، دونوں ایک ہی مفہوم ہے لیکن راوی مختلف ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور اسی کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، ایسا عمل کہ میں اسے کروں اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ شرف حاصل ہو کہ میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤں، اللہ میری دعائیں قبول کرے، مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ اپنی کمائی، اپنا رزق اسے پاکیزہ کر لو، اپنا کسب حلال کر لو، اللہ کے ہاں تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ کہ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو اپنی کمائی پہ غور کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اگر بحیثیت تاجر ہیں تو اپنی کمائی پہ غور کریں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک تاجر کی کمائی حرام ہو، حلال ذریعہ آمدن ہوتا ہے، حلال کمائی کے ذرائع انسان نے اپنائے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی انسان وہ چیزیں اختیار کرتا ہے۔ ایک انسان کو کاروبار اس کا جائز چیز کا ہے، حلال کا ہے، لیکن اس میں ملاوٹ ہے، اس میں ناپ تول میں کمی ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں فراڈ ہے، تو اس کی کمائی کہاں پہ پہنچ جاتی ہے؟ ایک انسان ملازمت پیشہ ہے، سرکاری ملازمت ہے اس کے پاس یا پرائیویٹ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو چونکہ کاروبار نہیں کرتا اس لیے میری کمائی تو حلال ہے، لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ جس کام چوری سے وہ کام لیتا ہے، جو اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی وہ پوری نہیں کرتا، جو وہ رشوت لے رہا ہے، جس پہ اس کا نظام چلتا ہے، تو اس پہ بھی اسے غور کرنا چاہیے
کہ جائز ملازمت یا جائز ذرائع آمدنی کے بعد بھی اگر اس کی کمائی میں حرام شامل ہوتا ہے تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جس کی پرورش حرام کمائی پہ ہو، جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو یہ حدیث اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اعمال کا، اپنے کاروبار کا، اپنی ذرائع آمدنی کا اور اپنی ایکٹیویٹیز کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم ایمانداری سے کام لیتے ہیں اپنی ملازمت میں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں۔ اگر نہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے۔ آج کے معاشرے کا یہ المیہ ہے سامعین محترم، اس دور میں کسی بھی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، حرام کو، حرام ذرائع کو قانونی حیثیتیں بھی حاصل ہیں، اور یہاں تک ہمیں راتوں رات امیر ہونے کا شوق، حرص اور ہوس، ان چیزوں نے ہمیں یہ حلال کی سوچ جو ہے اسے کہیں پیچھے چھوڑ دی ہے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا معیار بلند ہو، اس کے پاس دولت کی ٹھاٹ باٹ ہو، ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ منع نہیں کرتا اس سوچ سے، اللہ کہتا ہے کماؤ کھاؤ۔ فرمایا کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو نکلو اللہ کے لیے، اللہ کا رزق تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اسلام رہبانیت کی بات نہیں کرتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ساری زندگی غریب رہو، اللہ کہتا ہے ضرور کماؤ، محنت کرو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام حراسن، وہ کھیتی باڑی کر کے کمائی کرتے تھے۔ وکان ادریس خیاطن، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا پیشہ اپنائے ہوئے تھے۔ وکان نوح نجارن، اور حضرت نوح علیہ السلام مستریوں کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ تو انبیاء نے یہ پیشے اپنائے۔ آج محنت کو عیب سمجھا جاتا ہے، اور جھوٹ اور فراڈ جو زیادہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا چالاک آدمی ہے، بڑا زیرک آدمی ہے۔ حرام کے راستے آسان ہو چکے ہیں، حلال کے مشکل ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، حرام بظاہر کتنا ہی زیادہ نظر آئے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں امن نہیں ہوتا، اس میں دلی سکون حاصل نہیں ہوتا انسان کو۔ کروڑا اربا ہوتے ہیں پاس، لیکن دل کے سکون کے لیے ترستا ہے، اس لیے کہ ہم نے اسباب سکون تو اس پہ ساری توجہ دی۔ سکون کے ذرائع ہم نے سمجھا کہ ایک اچھی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوں، نرم بستر ہو اور ٹھنڈک ہو، شاید ہمیں سکون آ جائے۔ لیکن سکون جس چیز کا نام ہے وہ اللہ نے فرمایا اگر روحانی تسکین چاہتے ہو، روحانی تسلی چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ سامعین محترم، انسان زراعت سے وابستہ ہو، تجارت سے وابستہ ہو، یا کسی اور نظام میں وہ کام کر رہا ہو، اللہ کا حکم اس کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے یہ ہے کہ وہ حلال کھائے، وہ کام چوری جو ہے اس میں نہ پڑے، محنت سے کام لے، صبر اختیار کرے، قناعت اختیار کرے، اور وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ اپنی اولاد کو بھی ہم ان کی فکر کریں کہ ہم ان کو حلال کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقات، اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ لا تأکلوا اموال الیتامی ظلما، ظلم کے طریقے سے یتیموں کا مال مت کھاؤ۔
سود مت کھاؤ، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ سود اور سود کی کمائی کو گھٹاتا ہے اور صدقات اور صدقات کی کمائی کو، حلال کی کمائی کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہم جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اپنا محاسبہ کرنے کی، حلال کھانے کی، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، محنت کا اللہ ہمیں عادی بنائے اور کام چوری سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا